اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام وکان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت لیقولن الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ محترم سامعین کرام، سورہ ہود سورہ نمبر 11 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 7 سے لے کر کے آیت نمبر 11 تک تلاوت کی گئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں پہلی آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 7، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، یعنی وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ محترم سامعین کرام، صحیح البخاری کتاب التوحید باب قولہ تعالی وکان عرشہ علی الماء، سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے اللہ تبارک و تعالی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اللہ تبارک و تعالی تھا اور اللہ تبارک و تعالی سے پہلے کوئی بھی نہیں تھا، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالی کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ تو یہ جو آیت کریمہ کا جو پہلا ٹکڑا ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ پیش کیا گیا، اس آیت کریمہ کے ٹکڑے سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تمام چیزوں کی تخلیق سے پہلے پانی اس تھا موجود اور اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش تھا۔ لیکن وہ پانی کہاں پر تھا؟ ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے ترنت دماغ کے اندر کہ زمین و آسمان تو تھا نہیں، تو وہ پانی کہاں پر تھا؟ اور وہ پانی کیا وہی پانی تھا جو ابھی ہمارے سامنے ہے یا کوئی اور لیکوڈ شے تھی؟ تو یہ ایسے سوالات ہیں جن سوالات کے جوابات ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں اور ہم اس کے ذمہ دار بھی نہیں ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے کھوج بین کرنے کے ہم ذمہ دار بھی نہیں ہیں، لیکن اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عرش تھا وہ پانی کے اوپر تھا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش 7 آسمان کے اوپر اور اس کے اوپر کرسی بھی ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مستوی ہے۔ اتنی باتیں معلوم ہوتی ہے اور انہی باتوں پر ہمارا ذہن ہمیشہ کنسنٹریٹ رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت لیقولن الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین، یعنی وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس کا عرش اس وقت پانی پر تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو جو پیدا کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمانا چاہ رہا ہے کہ دیکھیں تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان مشرکوں اور کافروں سے کہیں گے کہ انکم مبعوثون من بعد الموت، کہ تم اپنے موت کے بعد پھر سے اٹھائے جانے والے ہو، لیقولن الذین کفروا، تو یہ کافرین اور مشرکین کہیں گے ان ھذا الا سحر مبین، یہ بالکل کھلا ہوا صریح جادو ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا میں نے، آپ آیت کریمہ کے ترجمے کو اپنے ذہن میں رکھیں تو کئی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات سامنے ہمارے یہ آتی ہے کہ یہ جو زمین و آسمان ہے اس کی تخلیق کا مقصد انسانوں کی پیدائش، آدم علیہ السلام کی پیدائش ہے، یعنی یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ سورج، یہ چاند، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان چیزوں کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کو اس روئے زمین پر بسانا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کی۔ اس کے اندر سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، فضائیں اور یہ تمام چیزیں جو انسان کی ضروریات کو پوری کرنے میں لگی ہوئی ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے مقصد کے تحت پیدا کیا، انسانوں کی پیدائش کے مقصد کے تحت پیدا کیا۔ اور وہیں سے یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے، جب آیت کریمہ کے ترجمے پر آپ غور و فکر کریں گے تو پتہ چلے گا، یہ سمجھ میں آ جائے گی بات ہم کو کہ یہ جو زمین و آسمان اور اس کے اندر انسانوں کی جو تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ
اس دنیا کو دارالامتحان بنایا جائے، یہاں پر لوگوں کا ایگزام لیا جائے، لوگوں کا امتحان لیا جائے. کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا کہ اسی نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. اب جب یہ دارالامتحان ہے، آپ دیکھیں گے جو لڑکے یا اسٹوڈنٹس جو ایگزامینیشن ہال میں ایگزام دیتے ہیں تو سبھی کے مارک ایک ٹائپ کے نہیں ہوتے ہیں. جو جیسا محنت کرتا ہے ویسا وہ لکھتا ہے. کچھ لوگ جو ہے فرسٹ رینک کے ہوتے ہیں، کچھ لوگ درمیانے ہوتے ہیں، کچھ لوگ بالکل فیلیور ہوتے ہیں جنہوں نے ایگزامینیشن کی صحیح تیاری نہیں کی ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس دنیا کو بنایا ہے یہ دارالامتحان ہے، اور جب یہ دارالامتحان ہے، جب اس میں امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ لے رہا ہے تو کچھ لوگ اچھے عمل کر کے کامیاب ہو جائیں گے اور کچھ لوگ اپنی فطرت سے مجبور ہو کر کے برے عمل کر کر کے ناکام ہو جائیں گے. اب جو لوگ اچھے عمل کر کے کامیاب ہوں گے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین بدلہ کہاں رکھا ہے؟ آخرت کے اندر. اور جو لوگ اپنی فطرت سے مجبور ہو کر کے، اپنی خواہش سے مجبور ہو کر کے جو برائی جیسے عمل کر کے ناکام ہوں گے ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے برا بدلہ قیامت کے دن رکھا ہے. کیونکہ جو لوگ اچھے عمل کر کے کامیاب ہوں گے اور جو لوگ برے عمل کر کے ناکام ہوں گے ان کے عملوں کی سزا یا ان کا جزا یا ان کا بدلہ اس دنیا کے اندر کمپلیٹ نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، چھوٹی سی ہے، چھوٹی سی دنیا ہے، چھوٹی سی زندگی ہے، اس میں وہ بدلہ کمپلیٹ نہیں ہونے والا ہے. تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طویل دنیا بنائی ہے، آخرت کی دنیا. گویا یہ جو آیت کریمہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آخرت آنے والی ہے اس کے اوپر ایک صریح اور واضح ترین دلیل ہے. آپ اس آیت کریمہ پر غور کریں گے تو کچھ اور باتیں معلوم ہوں گی. مثلا یہ معلوم ہوگا کہ یہ جو کائنات ہے اور اس کائنات کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سسٹم سے چلا رہا ہے، ایک نظام جو مربوط نظام ہے، جو ہر چیز اپنے اپنے نظام اور اپنے سسٹم کے تحت کام کر رہی ہے، یہ نظام اتفاقیہ نہیں ہو سکتی ہے. اس کو بلکہ پورے تدبیر، پورے پلان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا. اچانک یا سڈنلی یا اتفاق سے یہ دنیا قائم نہیں ہوئی ہے. اور اس دنیا کے نظام اور سسٹم پر آپ غور کریں گے تو یہ بھی پتہ چلے گا کہ یہ جو دنیا ہے یہ محض کھیل تماشا نہیں ہے. کھیل تماشے کی چیزوں میں اتنی ہم آہنگی، اتنا ایکوریسی نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم و خبیر کی طرف سے ایک مکمل آزمائش ہے انسانوں کے لیے. اور تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب اتنے سسٹم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بسایا ہے تو پھر اس دنیا کے اندر انسان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا تو بالکل یہ مناسب نہیں ہے، بالکل یہ لائق نہیں ہے کہ جو انسان جس طرح کا عمل کرے کر لے اور اس کے بعد اس کی زندگی ختم ہو جائے. بلکہ اتنے بڑے سسٹم کو بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو برے عمل کریں گے ان کا انجام برا ہو جائے گا، جو نیک اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اعمال کریں گے ان کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بالکل خیر رکھے گا. یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. کہ آپ اگر کافر کو کہیں گے، مشرکین کو کہیں گے کہ اس موت کے بعد پھر تم کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے. محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ اسی بات کو بہت ہی شارٹ کٹ میں کہا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس زمین اور آسمان کو باطل اور بیکار پیدا نہیں کیا ہے. ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا. یہ کافروں کا خیال ہے، کافروں کا گمان ہے کہ یہ زمین اور آسمان کو بیکار پیدا کیا گیا ہے. اور جو ایسا سمجھتے ہیں، جن کے دل میں ایسا خیال ہے، جو ایسے وسوسوں کو اپنے دل کے اندر پال کر کے رکھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے. محترم سامعین اکرام، آگے بڑھتے ہوئے آخری 3 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عمدہ نصیحتیں کی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کافروں سے عذاب کو ایک وقت مقرر کے لیے ٹال دیا، یعنی عذاب کا ابھی وقت نہیں آیا ہے اور عذاب آنے میں دیری ہو رہی ہے، تو یہ لوگ جلدی مچانے لگتے ہیں. کیا جلدی مچاتے ہیں؟ جلدی یہ مچاتے ہیں کہ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ. عذاب کو کیوں روک دیا گیا؟ نبی تو بار بار بول رہے ہیں کہ عذاب آ جائے، لیکن عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ الا دیکھ لو یوم یأتیہم لیس مصروفا عنہم وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون. دیکھ لو جس دن عذاب آ گیا اس دن عذاب ٹل نہیں سکتا، اور جس عذاب کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں
جب عذاب آئے گا تو اسی عذاب کے اندر یہ لوگ گر جائیں گے۔ اس کے بعد میں نے بتلایا کہ جو آخری 3 آیتیں ہیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بڑی نصیحتیں اور بہت ہی بڑی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، اگر کسی انسان کو ہم نعمت سے نوازتے ہیں، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، رحمت اور نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں، یعنی ایک عرصے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خوشحال رکھا ہے، آسودہ رکھا ہے، نعمتوں سے نوازا ہے، ثم نزعنا منه، اور پھر اچانک اللہ اس نعمت کو چھین لیتا ہے۔ وہ نعمت تھی اس کے پاس اور اللہ اچانک اس نعمت کو چھین لیا، تو اللہ فرماتے ہیں انه لیئوس کفور، تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت سارا ایسا انسان ہے جو نعمتوں کا مزہ چکھ لینے کے بعد اچانک جب نعمت اللہ اس سے آزمائش کے لیے چھینتا ہے تو وہ نا امید ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں کفریہ باتیں کرنے لگتا ہے۔ اللہ مزید فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اور اگر کسی انسان کو مصیبت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت سے نوازتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہماری دلندرگی دور ہو گئی، ہماری دلندرگی جو تھی، ہماری جو غربت تھی وہ دور ہو گئی، اور وہ پھر بالکل خوشی سے پھولا نہیں سماتا ہے اور اترانے لگتا ہے، غرور اور گھمنڈ میں آ جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ ہم جو چاہیں کر لیں کیونکہ ہمارے ساتھ جو ہے اللہ کی نعمت ہے، ہمارے پاس دولت ہے، پاور ہے، ہم جو چاہے کر لیں۔ ان دونوں آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دراصل دنیا دار قسم کے لوگ جو دنیا دار ٹائپ کے ہوتے ہیں، جن کی نظر میں دنیا کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، ایسے لوگوں کے خیالات اور ان کے کم حوصلگی اور ان کی کمظرفی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عرصے تک ان کو نعمت سے نوازا اور اچانک اللہ نے آزمائش کی خاطر اس نعمت کو چھین لیا، تو صبر کرنے کے بجائے زبان سے جو ہے کفریہ باتیں نکالنا شروع کر دیتا ہے، دل میں بالکل مایوس ہو جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور اس کو یہ ہونا چاہیے تھا، یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مدت تک بہترین نعمت سے مجھ کو نوازا، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مصیبت دینے کے بعد، دنیا دار قسم کا انسان اس کو سخت مصیبت میں رکھا اور پھر اچانک اللہ نے اس کو نعمت سے نوازا، تو وہ یہ کہے گا کہ ہماری غربت دور ہو گئی، یہ نہیں کہے گا کہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، شکریہ ادا نہیں کرے گا۔ اللہ نے آگے فرمایا الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر، یعنی یہ باتیں دنیا دار لوگوں کے اندر ہیں، لیکن جو نیکوکار ہوتے ہیں، جو اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ برائی نہیں پائی جاتی ہے، وہ چاہے نیکی ہو، چاہے ان کے ساتھ اچھائی ہو، چاہے ان کے ساتھ نعمت ہو، چاہے کچھ بھی ہو، وہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے اوپر صبر و شکر کرنے والے اور رضامندی کا جو ہے اظہار کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الا الذین صبروا، ان بری عادتوں سے وہ لوگ، ان بری عادتوں میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں جن لوگوں نے صبر کیا اور نیک اعمال کو انجام دیے۔ دیکھیے صبر کے ساتھ نیک اعمال، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک اچھا انسان جو ہوگا وہ نیک اعمال کو کرنے والا ہوگا۔ محض یہ کہہ دینے سے کہ ہمارا دل پاک ہے اور اس کے بعد انسان اللہ کی نافرمانی میں لگتا رہے تو وہ نیک انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ نیک انسان کے لیے ضروری ہے کہ جہاں اس کے اعمال اچھے ہوں وہیں اس کا باطن بھی اچھا ہو۔ دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، بعض انسان بظاہر دکھنے میں بڑے اچھے لگتے ہیں، ہر طرح سے مقفع مشزہ ہوتے ہیں، لیکن دل جو ہوتا ہے وہ صاف نہیں ہوتا ہے، تو ایسے انسان بھی نیک اعمال ان کے کچھ بھی اس کے کام نہیں دے سکتے ہیں۔ اور بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے بتلایا کہ کچھ عمل نہیں کریں گے، کہیں کہ ہمارا دل صاف ہے۔ نیک عمل کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر بھی صفائی ہو اور عمل بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہر مرحلے میں صبر کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی ان کے مزاج میں استقلال ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ذرا سی کوئی مصیبت پہنچی مزاج بدل گیا، ذرا سی کوئی اچھائی پہنچی مزاج بدل گیا، ذرا سا فلاں صاحب سے تکلیف ہو گئی ان کے لیے اب مزاج بدل گیا، وہ ایسا مزاج نہیں ہے۔ ذرا سا ان سے جو ہے احسان مندی مل گئی، اچھائی مل گئی تو مزاج بدل گیا، جب ان سے تکلیف ملی تھی تو بہت برے ہو گئے، اور جب ان سے اچھائی ملی تو بہت ہی اچھے آدمی ہیں وہ۔ تو یہ سب صبر کرنے والے اور نیک اعمال کرنے والوں کا جو ہے کہ یہ صفت نہیں ہے۔ نیک عمل اور صبر کرنے والوں کا مزاج جو ہوتا ہے وہ ایک مستقل ہوتا ہے، وہ ہمیشہ غلط اور صحیح فیصلے کو اپنے دلائل کی روشنی میں پہلے جانچتے ہیں اور اس کے بعد اپنا اقدام کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان سے دل خوش ہوا تو ان کے لیے دریا بہا دیا اور ان سے دل ناراض ہوا تو ان کے لیے سارے رستے کو کٹ کر دیا۔ یہ نیک عمل کرنے والے لوگ نہیں ہوتے، ان کے مزاج کے اندر پختگی ہوتی ہے، استقلال ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے غلط
فکر سے وہ لوگ بالکل بچے ہوئے ہیں جن لوگوں نے صبر کیا اور نیک اعمال کو انجام دیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اولئک لہم مغفرۃ و اجر کبیر، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑا اجر بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور سے گہرائی سے غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیتیں ہیں جو ہمارے لیے بالکل آئینہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آئینے میں ہمارے کیریکٹر اور کردار کو کمپیئر کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے۔ ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔